السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو سونے کا ارادہ فرماتے تو بستر کو 3 دفعہ جھاڑتے۔ اگر عشاء کا وضو ہوتا تو ٹھیک، ورنہ نیا وضو فرماتے۔ طہارت کے ساتھ بستر پر لیٹتے۔ داہنی کروٹ پر لیٹ کر داہنا ہاتھ داہنے رخسار مبارک کے نیچے رکھ کر 3 بار یہ دعا پڑھتے: اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ اے میرے اللہ، مجھے قیامت کے دن اپنے عذاب سے بچا، جب کہ سارے بندے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ یہ حدیث ابو داؤد میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سونے کے لیے بستر پر لیٹتے وقت اللہ کے حضور یہ دعا 3 دفعہ پڑھے تو اس کے سب گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ وہ درختوں کے پتوں یا مشہور ریگستان عالج کے ذروں اور دنیا کے دنوں کی طرح بے شمار ہوں۔ دعا یہ ہے: استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ 3 دفعہ پڑھنی ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ 3 دفعہ اس کو پڑھیں۔ ترجمہ ہے اس کا: میں مغفرت اور بخشش چاہتا ہوں اس اللہ سے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہ حی و قیوم ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے اور سب کا کارساز ہے۔ میں اسی کے حضور میں توبہ کرتا ہوں۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوفل رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، جب تم سونے کا ارادہ کرو تو قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا کرو اور اس کے بعد پھر سو جایا کرو، کیونکہ اس صورت میں شرک سے پوری برات ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بستر پر سونے کا ارادہ کرے اور سونے سے پہلے 100 بار سورۃ الاخلاص قل ھو اللہ احد پڑھے تو جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، اے میرے بندے، اپنے داہنے ہاتھ پر جنت میں چلا جا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بندے پہ اتنا کرم فرمائے گا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیشہ کا معمول تھا کہ جب رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے لیے لیٹتے تو 3 صورتیں آخری جو قل سے شروع ہوتی ہیں، قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں صورتیں پڑھ کر دونوں ہاتھوں پر دم فرماتے تھے، اور جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پہنچ سکتے تھے ان کو جسم مبارک پر پھیرتے، پہلے سر پر اور پھر جسم کے سامنے حصے پر پھیرتے، اور اس طرح پورے جسم پر پھر ہاتھ پھیر لیتے، اور یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار فرمایا کرتے تھے۔ یعنی یہ تینوں صورتیں 3 دفعہ پڑھنی ہیں، 1 دفعہ پڑھ کے سارے جسم پر ہاتھ پھیرنا، پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ۔ اس کے علاوہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر بھی پڑھا کرتے تھے، اور ایک بار آیت الکرسی بھی پڑھتے تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص سونے کے وقت آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیا جاتا ہے، جو ساری رات اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور بھی دستور تھا کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جو ہیں وہ بھی پڑھا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے یہ بندے کے لیے کافی ہے۔ آمن الرسول سے لے کر آخر تک سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں اگر پڑھ کے آپ بھی سوئیں گے تو انشاءاللہ تعالی ایک تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری ہوگی، اور پھر دوسری یہ کہ کافی ہو جائیں گی۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے حضور بندہ اگر رات کو اس کی موت لکھی ہے تو انشاءاللہ ایمان ضرور نصیب ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو جب ان کو نیند نہیں آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایک دعا فرمائی تھی۔ ترمذی شریف کی کتاب میں یہ دعا موجود ہے۔ فرمایا آپ یہ دعا پڑھ کے سو جایا کرو تو انشاءاللہ نیند آ جائے گی۔ دعا ہے اللہم رب السماوات السبع وما ازلت ورب الارضین وما اقلت ورب الشیاطین وما عدلت کلی جارا من شر خلقک کلہم جمیعا ان یفرط علی احد او ان یبغى علی عز جارک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک لا الہ الا انت۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی برا خواب دیکھے تو 3 دفعہ بائیں طرف دھتکارے اور پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی اچھا خواب دیکھے تو اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے، الحمدللہ پڑھے، اور خواب کی تعبیر کسی نیک بندہ جو کہ خوابوں کا علم رکھتا ہو اس سے اس کی تعبیر معلوم کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بستر پر لیٹ کر اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دے اور ذکر کرتے کرتے اس کو نیند آ جائے تو رات کو جب اس کی آنکھ کھلے اور کروٹ بدلے تو پھر اللہ تعالیٰ کے حضور وہ جو بھی دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اور یہ بھی آیا ہے کہ اگر وہ بندہ یہ کلمات کہے تو یہ بہتر ہیں۔ کون سے کلمات ہیں یہ میں پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور اس کے بعد کہے اللہم اغفر لی تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا۔ تو اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ سوتے ہوئے ڈر جاتا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ یہ دعا پڑھے، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ
من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشیاطین وأن يحضرون۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے کلمات تامات کے ذریعے اس کے غضب اور عذاب سے، اس کے بندوں کے شر سے اور شیطانی وساوس و اثرات سے، اس بات سے کہ شیاطین میرے پاس آئیں اور مجھے ستائیں۔ تو یہ دعا پڑھ لے، پڑھ کر سو جائے تو ڈر خوف نہیں ہوگا، اگر ڈر جائے تو پھر اٹھ کے یہ پڑھ لے جب، تو الحمدللہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے پر رحمت فرمائے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار سونے کا۔ انشاءاللہ ہم آج سے کوشش کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے سنت بھری زندگی بنائیں، اور آج اس طرح سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق سونے کی عادت بنائیں۔ اللہ توفیق دے، آمین۔